الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز ساتھیو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنوات، کہتے میں نے حضور علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی۔ بچے تھے، کبھی ایسے ہوتا تھا کوئی کام بتایا میں بھول گیا، یا کوئی کام میں کرنے میں تاخیر کر دی، یا کہیں کھیل میں لگ گیا، تو اتنے عرصے میں کئی کمی کوتاہیاں ہوئی، لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی بھی مجھے کچھ بھی نہیں کہا کہ اے انس یہ کام کیوں نہیں کیا یا اتنی تاخیر سے کیوں کیا، کبھی نہیں کہا۔ حضرت انس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک درزی نے دعوت کی، تو آپ علیہ السلام نے کہا انس چلو تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ چلا گیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے 5433۔ کہتے جب ہم وہاں پہنچے تو اس نے ہماری جو خدمت کی، جو کھانا پیش کیا، وہ جو کی روٹی تھی اور اس میں شوربہ تھا جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ تو صحابہ حضور کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں حضور کیسے کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام پیالے کے اندر سے جہاں جہاں کدو کی کاشیں تھی وہ تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کو کدو پسند ہے، تو کہتے ہیں ساری زندگی پھر مجھے کدو پسند ہو گیا اور پھر میں کدو کھایا کرتا تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کو کدو بہت پسند تھے۔ تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تو کہنے لگا جی مجھے تو کدو پسند نہیں ہے۔ تو آپ نے تلوار نکالی اور فرمایا جدد الایمان والا لاقتلن، کہ اپنے ایمان کی تجدید کر وگرنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی پسندیدہ چیز کو کوئی ناپسند کہے تو کتنی معیوب بات ہے۔ حضرت عبیدہ بن جرح کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بیل کے چمڑے کا، ایسا بیل کا چمڑا جو اس کو دباغت دی گئی ہو، اس کا بے بال کا جوتا پہنا ہوا۔ میں نے کہا حضرت آپ ایسا جوتا کیوں پہنتے ہیں؟ اور کہنے لگے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ ایسا جوتا پہنتے تھے، اس وقت سے میں نے بھی یہ جوتا اس طرح پہننا شروع کر دیا۔ عزیز ساتھیو، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ میرے والدین سے، میری اولاد سے، میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ یا رسول اللہ ایک بات تنگ کرتی ہے، وہ یہ کہ اب ہمیں یاد آتی ہے تو ہم آتے ہیں آپ کے پاس، اور جب آپ علیہ السلام کی ایک جھلک نظر آتی ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہم باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ بعض صحابہ ساری رات بھی انتظار کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام اپنے خانہ قدا سے باہر تشریف لائیں گے، ہم دیکھیں گے تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، دل کو سرور ملے گا۔ اب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جنت کے اندر ہوں گے، جنت تو بڑے انبیاء کی جنت میں ہوں گے، سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، جد الحسن والحسین ہیں، امام القبلتین ہیں، آپ تو بڑی جنت میں ہوں گے، ہم چھوٹی جنت میں ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ اگر آپ کی وہاں زیارت نہیں ہوگی تو ہمارا کیسے دل لگے گا؟ اب یہ صحابی اپنا دکھ بتا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سنا تو تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، اتنے میں جبریل امین آ گئے اور وہ یہ آیت لے کر آئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ قیامت کے دن یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور کتنا پیارا جملہ کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی اچھے دوست ہیں یہ۔ تو یہ سنا تو پھر وہ خوش ہو گئے۔ عزیز ساتھی، اور ایک حدیث جب سنی المرء مع من احب، کہ آدمی دنیا اور آخرت کے اندر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ اس کو سن کر اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت تو حضور سے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ دنیا اور آخرت کے اندر ہوں گے تو اور کیا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی اتنی خدمت کی کہ کبھی اپنی راحت کو اپنی راحت نہیں سمجھا، کبھی اپنے چین کو اپنا چین نہیں سمجھا، کبھی اپنی جان کو اپنی جان نہیں سمجھی، حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کہیں کسر نہیں چھوڑی۔ آپ علیہ السلام کہیں تشریف فرماتے تو آپ دھوپ ہوتی تھی تو سائے کے لیے آپ سائے کا انتظام کر دیتے حضرت بلال،
کہیں ٹھہرنا ہوتا تو خیمہ لگا دیا کرتے تھے، اور پھر کہیں لڑائی ہوتی یا کہیں آپ نے ٹھہرنا ہوتا تو خیمے کے باہر آپ محافظ بن جاتے، چوکیدار بنا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو بیوی کہنے لگی واہ حزنا، ہائے غم کہ بلال جا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ واہ تراباہ القا غدن، ہیں جی احبہ محمدن و صحبہ، کہنے لگے واہ واہ بڑے مزے کی بات ہے، کل جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے صحابہ سے ملاقات ہوگی، میری سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت سے ملاقات ہوگی۔ ان کو موت کی تکلیف نہیں نظر آ رہی، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت ہمیں بھی، ہم سب کو جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔